بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے۔ دوستوں، ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو جانتے ہوں گے۔ آپ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ آپ اسلام لانے سے پہلے ایک تاجر تھے، اور آپ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ملک شام گئے تجارت کے سلسلے میں، تو وہاں رات ہو گئی تو آپ سو گئے۔ جب آپ کو نیند لگی تو آپ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ چاند اور سورج یہ آپ کی گود میں آ کے گر گئے۔ آسمان سے چاند اور سورج آپ کی گود میں گرے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا اور ایک چادر ڈھک لیا۔ صبح جب سو کر اٹھتے ہیں تو پھر عیسائی راہب کے پاس آپ پہنچتے ہیں، ان سے آپ نے خواب بیان کیا۔ عیسائی راہب کہنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو فرمایا ابو بکر۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مکے کے۔ کس قبیلے سے ہو؟ بنو ہاشم سے۔ کیا کام کرتے ہو؟ جی تجارت کرتا ہوں۔ وہ عیسائی راہب کہنے لگا کہ سنو غور سے، بات یہ ہے کہ مکے میں نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور وہ آخری نبی ہے، اور وہ سچے نبی ہے۔ ان کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، ان کی وجہ سے نظام چلایا گیا، ان کی وجہ سے جو پہلے انبیاء اور رسول آئے وہ سب انہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو تم مکے جاؤ گے، ان کے ہاتھوں اسلام قبول کر لو گے اور ان کے وزیر بن جاؤ گے، پھر ان کے بعد تم خلیفہ بن جاؤ گے۔ اور سن لو، میں نے تورات اور انجیل پڑھی ہے، ان دونوں کتابوں میں میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے، ان میں نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ اور سن لو کہ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، لیکن چونکہ یہاں پر عیسائیوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے اسلام چھپایا ہوا ہے، ایمان چھپایا ہوا ہے، میں نے ظاہر نہیں کیا، اس لیے یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خواب کی تعبیر سنی تو پھر عشق رسول کا جذبہ پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی، تو آپ جلدی سے مکہ پہنچ گئے اور وہاں آپ نے تلاش جاری کی۔ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ وہاں پر پہنچے، آپ نے نبی علیہ السلام کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ کوئی معجزہ تو دکھا دیجئے، میری آنکھیں تو ٹھنڈی ہو گئیں، لیکن کوئی معجزہ تو دکھا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل تم ملک شام میں تھے، وہاں تم نے خواب دیکھا کہ سورج اور چاند یہ تمہاری گود میں آ گئے، اور تم راہب کے پاس پہنچے، اس نے تعبیر بتائی کہ تم اسلام لاؤ گے، تم نبی کے وزیر بنو گے، تم ان کے بعد خلیفہ بنو گے۔ جی ہاں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو معجزہ ہے، میرا یہی تو معجزہ ہے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا ہے، یقیناً آپ اللہ کے آخری سچے رسول ہیں۔ میرے عزیزوں، اس واقعے سے دو باتیں معلوم چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ نے یہ بتا دیا کہ کل تم نے کیا کیا دیکھا تھا، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا، اور وہ راہب نے جو تعبیر بتائی تھی وہ بھی سچ ثابت ہوئی۔
مسلمان بھی ہوئے, وزیر بھی بن گئے اور آخر میں خلیفہ بھی بنے. اور دوسری بات جو نکل کر سامنے آئی وہ یہ جو سارا نظام چلا ہے یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہی اللہ نے چلایا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہارے نبی آخری نبی, یہ کوئی بڑے نبی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے ان کو آخر میں بھیجا ہے, بعد میں بھیجا ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی تم لوگ کوئی پروگرام کرتے ہو, کوئی جلسہ کرتے ہو, تو جو تمہارا خاص مقرر ہوتا ہے, جس کا نام بینر میں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے, جس کو تم لوگ خاص بلاتے ہو, اس کے بلانے سے پہلے تم لوگ چھوٹے چھوٹے مقرر ان کی تقریریں کراتے ہو, ان کو نعت پڑھواتے ہو, ان سے قرات کرواتے ہو. کس لیے یہ سب کس لیے ہو رہا ہوتا؟ وہ آخری جو مقرر ہے اس کے لیے یہ سما بنایا جاتا ہے, یہ موسم بنایا جاتا ہے, تیاری کی جاتی ہے. یہ سب جو ہو رہا, یہ سب جو ہم لوگ کر رہے, یہ آخری مقرر جو آئے ہیں ان کے لیے یہ سما باندھا جا رہا, یہ موسم تیار کیا جا رہا. اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے آخری نبی کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اور ان پر جو کتابیں صحیفے نازل کیے, ان سب میں نبی علیہ السلام کے بارے میں تھا, اور سب نے نبی علیہ السلام کے بارے میں, ان کے آنے کے بارے میں سب نے بتایا. تو یہ ان لوگوں نے سما باندھا, موسم بنایا, اور جب موسم بن گیا, جب تیاری ہو گئی, تب اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا. تو میرے عزیزوں, معلوم چلا کہ یہ ساری کائنات, سارا نظام جو چلایا گیا یہ کس کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سارا نظام چلایا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. وہ جان ہے اس جہان کی, وہ جان ہے اس جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میرے عزیزوں, امید ہے کہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ کو اسی طرح کے واقعات و حکایات سننا ہے تو پھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.